السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے خطاب فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ آپ کی بات دل سے ہوا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا اور خواہش تھی کہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں میری بات ان ساروں کے دلوں میں اتر جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ کا جوش بڑھ جاتا تھا۔ اس کیفیت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے لگتا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ تم پر عنقریب ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، اسی لیے تم اس سے حفاظت کے لیے، اس سے بچاؤ کے واسطے کوئی تدبیر اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم غفلت کے اندر رہو اور وہ لشکر آ کر تم پر حملہ آور ہو جائے۔ اسی لیے اس لشکر کے آنے سے پہلے ہی تم اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کر لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یوں ہوا کرتا تھا گویا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح بھی آ سکتا ہے، شام بھی آ سکتا ہے،
یعنی کسی بھی وقت وہ آ سکتا ہے، اس کے آنے کے اندر زیادہ دیر نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں پر پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں پر لشکر سے مراد قیامت، حساب کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری، اور پھر جہنم کے عذاب اور قیامت کی ہولناکی، یہ ساری چیزیں یہاں پر مراد ہے۔ آدمی جیسے ہی اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوئی، قبر کی زندگی شروع، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع۔ عمل کا میدان صرف دنیاوی زندگی کے اندر ہے، یہ آنکھ کے بند ہوتے ہی دوسری مراحل اور زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے، حشر کے قائم ہونے سے پہلے پہلے تم سنبھل جاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں اور قیامت دونوں ان انگلیوں کی طرح سے بھیجے جائیں گے، یعنی جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں زیادہ دوری نہیں ہے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میرے بعد قیامت آنے والی ہے، یعنی میرے دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت کے واقع ہونے کے لیے زیادہ دیر بچی ہوئی نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے جو اشارے فرمائے، دو تشریحات ذکر فرمائی ہے۔ ایک بات تو وہی جو میں نے بتائی کہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ نظر آ رہا ہے، اتنی زندگی اور اتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے لے کر کے قیامت کے واقع ہونے کے درمیان میں اتنا سا فاصلہ۔ دوسری بات محدثین نے یہ فرمائی کہ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں، ان دونوں میں سے یہ انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے اور بیچ والی جو انگلی ہے وہ قدرے سے بڑی ہے، تو جس طریقے سے یہ چھوٹی انگلی اس بڑی انگلی سے تھوڑی سی پیچھے ہے اور یہ بڑی والی انگلی اس سے تھوڑی سی آگے ہے، بس اتنا ہی فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے اور قیامت کے واقع ہونے کے بیچ میں۔ تو یہ دو تشریحات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق یہ بات کہی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الحدیث کلام اللہ کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام، سب سے اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کریم ہے۔ اس سے بہترین کلام، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ عمدہ کوئی اور کلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ زندگی گزارنے کا، بہتر طرز زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، میرے طریقے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ایک آدمی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرا طریقہ سب سے بہتر ہے، میرا طریقہ سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے، میرے طریقے سے بڑھ کر کے دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی دنیا میں اس لیے گیا ہے تاکہ آپ پوری انسانیت کے سامنے نمونہ بن کر کے رہیں، آپ کی زندگی
ساری انسانیت کے لیے نمونہ، سارے لوگوں کے لیے آپ کی زندگی، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کام، آپ کی ہر سنت، آپ کے دن، آپ کے رات، تنہائیاں، مجموعے کی زندگی، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے حضور کو خود نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہی ایک ذات ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اور پرفیکٹ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کو پرفیکٹ بنایا تھا، سب سے زیادہ عمدہ اور بہتر، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طرز زندگی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیاں جن چیزوں سے شروع ہوتی ہیں اس کی جڑ کو بھی بتایا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام پوری روئے زمین کے اندر اگر ہے تو وہ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی بات کا ایجاد کر لینا۔ جو چیز دین کے اندر نہیں تھی، آدمی نے اس کو اپنی طرف سے دین بنا کر کے دین میں شامل کر لیا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شر الامور، یعنی جتنے کام ہیں برے، ان میں سب سے برا کام وہ نئی بات کا ایجاد کر لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کو سمجھانے کے لیے شر الامور کا لفظ استعمال فرمایا، بدترین کام کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جو نئی بات اور جو نئی بدعت دین کے اندر ایجاد کر لی جاتی ہے وہ ایک لحاظ سے ظاہری گناہوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ یہ جانتا ہے کہ چوری یہ گناہ ہے، زناکاری بڑا گناہ ہے، سود گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے۔ اگرچہ کہ کوئی آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے کہ شراب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ کام تو برا ہے لیکن کیا کروں میں اس کے اندر مبتلا ہوں۔ الغرض اس گناہ کی برائی اس کے دل میں ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ کرتا ہے، لیکن جو آدمی بدعت کا کرنے والا ہو، بدعتی آدمی ہو، وہ آدمی اس نئے ایجاد کیے ہوئے کام کو برائی نہیں سمجھتا، اس کو خراب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں، اس کام کے کرنے پر مجھے اجر ملے گا، مجھے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے گا، یہ سمجھتا ہے۔ جب آدمی اس بدعت کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کی برائی اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس بدعت کے اندر، اس گمراہی کے اندر اور مزید پختہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بدعت یہ عام گناہوں سے بھی زیادہ سخت ہے اور بدترین گناہ ہے۔ بدعت کی ایک اور خرابی یہ ہے، آدمی جب بدعت کرنے کے اندر لگ جاتا ہے تو بدعتی اپنے کو دین کا موجد بنا لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہی دین ہے، حالانکہ دین کا موجد کہتے ہیں بنانے والے کو، دین کا بنانے والا صرف ایک ذات ہے جس کو یہ اختیار ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ دین کے اندر رد و بدل کرنا، دین کے اندر تبدیلی کرنا، نئے حکم کو لانا، پرانے حکم کو نکالنا، یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان اور فرشتہ، جن، دوسری کوئی مخلوق اس کے اندر اختیار نہیں رکھتی کہ وہ حکم کو بدل دے، لیکن ایک بدعت میں ملوث آدمی اپنی طرف سے دین کے اندر کمی زیادتی کرتا ہے اور دین کا موجد بنتا ہے۔ اور ایک دوسری بات
آدمی جب بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا بھی بگاڑتا ہے، آخرت بھی بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سے کہیے کہ کیا میں تم کو ایسا آدمی نہ بتاؤں جو دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر جس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ اس لیے کہ اس نے وہ طریقہ اعمال کا اختیار کیا جو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا، اور ان کاموں کو کر کے کیا سمجھتا رہا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کاموں کو کر کے یہ سمجھتا رہا کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کو ثواب ملے گا، ہماری آخرت بنے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا، یہ خیال کرتا رہا۔ لیکن دنیاوی زندگی بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ گناہ کرنے والا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا دنیاوی زندگی تو اچھے گزارتا ہے۔ جو آدمی کافر ہے، مالدار ہے، عیش و عشرت کی، مستی کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار کر کے جاتا ہے، بھلے اس کی آخرت برباد ہو گئی، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر تو عیش کر کے گیا۔ لیکن یہ جو بدعتی آدمی ہے، یہ آدمی اپنی یہاں پر محنت بھی کرتا ہے، اپنے عیش و آرام کو دنیا کے اندر چھوڑتا بھی ہے، لیکن وہ کاموں کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملا، اس اعتبار سے دنیا بھی گئی، آخرت کے اندر بھی اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا، اس اعتبار سے اس کی آخرت بھی گئی۔ تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے جو دین کا حصہ نہیں ہے، جس کو دین بنا کر کے آج کے زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے متنبہ کرنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور نئی نئی ترقیات کی وجہ سے آج زمانے کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیا یہ سب چیزیں بدعت ہے؟ یہ پنکھا، یہ ٹیوب لائٹ، یہ مائک اور فریج، اے سی اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے، کیا ان سب چیزوں کو بدعت کہا جائے گا؟ سن لیجئے، جو بات دین کے نام پر چلائی جائے، جس کام کو دین کہہ کر کے چلایا جائے اور کیا جائے، صرف وہی کام بدعت کہلاتا ہے۔ جس بدعت سے منع کیا گیا وہ بدعت ہے جو دین کہہ کر کے لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے، جس پر ثواب کی امید دلا کر کے لوگوں کو کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ آدمی اگر اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، ہوا کے لیے پنکھا اور اے سی بنایا، روشنی کے لیے ٹیوب لائٹ بنائی اور مختلف چیزیں بنائی جو روشن ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بدعت کے اندر نہیں آئیں گی، یہ بدعت کی تعریف کے اندر داخل نہیں ہے۔ آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آدمی اس سے آرام حاصل کر سکتا ہے۔ صرف ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو دین کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے مسلمانوں کو، پوری امت کو منع کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدعات سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہو گئی، اس کے بعد نماز کھڑی ہونے کے لیے کچھ وقت باقی تھا۔ مؤذن، اس مسجد کا جو مؤذن تھا، اس نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس نے آواز لگائی، الصلاۃ الجامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ، اور اس نے 2-3 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی آواز بھی لگا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی آواز سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، اس بدعتی کے پاس سے دور کرو، اس لیے کہ یہ آدمی بدعت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جو طریقہ سکھایا تھا، یہ وہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو اذان ہو چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان بتائی تھی وہ تو دی جا چکی۔ اب اس کے بعد یہ آدمی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو آواز لگا رہا ہے، یہ دین کے اندر بڑھاوا ہے،
یہ اپنی طرف سے بڑھایا جا رہا ہے، اسی لیے مجھے اس مسجد سے نکال کر لے کر چلو، میں یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدعات سے بچنے کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے کام ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو چھوٹ دی ہے کہ تم اس کو جس طرح چاہے ادا کر سکتے ہو، تم جس طرح کریں گے، آج کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، کل کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، پرسوں کریں گے، زندگی میں جب چاہے کرو ثواب ملے گا، جو طریقے سے کرنا چاہو کرو تم کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس آزادی کو کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا جائے، کوئی شرائط لگا دیے جائے کہ اسی وقت میں کرنا ہے، اسی دن کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے تو ہی تم کو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، یہ بھی بدعت کہلائے گا۔ مثلا اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اندر امت کا اختلاف ہے، میں ان ساری چیزوں کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک ایسا مسئلہ جو ہر جگہ پر چلتا ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو اس کے اندر مبتلا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے بتاؤں، اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، جنازے کی نماز ہو جاتی ہے، اس کے فوراً بعد لوگ اٹھ کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ تیسرے دن ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تو سہولت رکھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختیار دیا تھا کہ جس دن انتقال ہوا اس دن ایصال ثواب کرو تب بھی ثواب ملے گا، دوسرے دن کرو تب بھی ملے گا، تیسرے دن، چوتھے دن، زندگی بھر کرتے رہو، جب چاہے کرو، ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور قرآن پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، ذکر کر کے یا کہ درود پڑھ کے کسی اور طریقے سے صدقہ خیرات کرنے کے ذریعے، ان کے نام پر مسجد کو تعاون کرنے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے آپ کے ذہن میں جو نیکی کا طریقہ ہے اس میں اختیار ہے، آپ کو جو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی طریقہ خاص کر لینا کہ اسی طریقے سے کریں گے تو میت کو ثواب ملے گا، اس طریقے سے کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اور تیسرے ہی دن کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اس کے دن علاوہ میں کریں گے تو یہ طریقہ ہم نے خود اپنی طرف سے اختیار کر لیا، ہم نے خود اپنی طرف سے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، یہ بدعت ہے۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے متنبہ کرنا چاہیے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی رہبری فرمائے، بدعات و خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، دین کا جو صحیح طریقہ ہے اس پر ہم سب کو چلائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔